السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ نبی پاک کی زندگی تمام انسانوں کے لیے، خصوصی طور پہ مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور اس بہترین نمونے کا معیار اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے، اور اس لیے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اور وہ اخلاق کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو عدل اور انصاف کے پیمانے پر جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف اس چیز کو رکھ دیا جائے جہاں اس کی جگہ نہ ہو تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ منورہ میں جب پہنچ گئے آپ، تو اس کے بعد 10 سال کے عرصے میں آپ نے اسلام کا باقاعدہ نظام قائم کیا، اقامت صلاۃ کا، پھر معاشرتی قوانین، اور سب سے پہلے آپ اپنے دستور کو بنا کر جو 51 دفعات پر مشتمل تھا تمام قوموں کو پابند کیا تاکہ ان کے مطابق ان کو انصاف کیا جا سکے، اور اپنے آپ کو آپ نے چیف جسٹس اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا حکمران قرار دیا، اور جو آپ فیصلہ کرتے تھے انصاف پہ مبنی ہوتا تھا۔ اس سے پہلے مدینہ کے اندر تمام قبائل، چاہے وہ اوس و خزرج کے انصار مدینہ کے ہوں یا چاہے یہودیوں کے مختلف قبائل ہوں، اونچ نیچے، بڑے چھوٹے، اور وہ اپنے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں کرتے تھے اس کی مثال تاریخوں میں موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اسوہ حسنہ پر فائز ہو کر ان کے ساتھ انصاف کیا۔ حالانکہ وہ لوگ اسلام دشمنی میں ہمیشہ پہل کرتے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر شہید کرنے کی ان کی سکیم بنی، تو کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دے دیا، اور جہاں کبھی موقع ان کو ملتا تو وہ دھوکہ دیتے، دغا کرتے۔ لیکن اس اسلام دشمنی کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ کی 8 نمبر آیت جب اتری تو وہ انصاف کا پیغام تھا کہ کسی کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہرگز نہ روک دے، انصاف کرو، اور ترک انصاف ہرگز نہ کرنا کہ بغض میں آ کر ان کا حق مار دو اور تمہیں پرواہ بھی نہ ہو۔ اور اس لیے یہاں آیت دیکھیں تو اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سے ڈرو، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب خبر رکھتا ہے، اور کسی کی دشمنی تمہیں بغض میں آ کر انصاف سے نہ روک دے۔ انصاف کرنا، یہ انصاف کرنا اللہ سے ڈرنے کے بہت زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے حق کے لیے انصاف کے جھنڈے لے کے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، یہ پیغام تھا۔ اور اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی فریق یہود بھی ہوتا تو مسلمانوں کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا پیمانہ استعمال کرتے، جس کے نتیجے میں وہ انصاف یہودی کو تو مل جاتا اور وہ اس کا اظہار بھی کرتا۔ حضرت علی کے ایک فیصلے میں یہودی کو انصاف بلا تو وہ برملا بولا کہ ہم اسی دن کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی پیغمبر کی تعلیمات اور خبریں ہمارے کتابوں میں تورات انجیل میں موجود تھیں، اور وہ فوراً کلمہ پڑھتا ہے۔ تو یہ انصاف مہیا کرنا انسانیت کے ساتھ انصاف ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اسی سے معاشرے قائم ہوتے ہیں۔ اور کسی کی دشمنی اور بغض انصاف سے ہٹا دے تو اس کے لیے ایک مشہور قول موجود ہے کہ کفر پہ تو نظام قائم ہو سکتا ہے، ظلم اور زیادتی پر کبھی انصاف اور نظام قائم نہیں ہو سکتے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی فارورڈ کریں، اور نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں، نیکی میں پورا حصہ لیں۔